قرب خدا بندی کی دلیل یہ ہے، اگر انسان دعا مانگنے کے لیے ضرورت کی دعا کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اگر واقعی کوئی دروازہ کھل جائے اور اللہ میں ایک سزا ہے کہ بول بندے کیا مانگ، اور اگر اس کو نظر ہی آ جائے اللہ کا دربار تو پھر وہ اپنی دنیا کی وہ خواہش مانگ لے تو وہ بدبختی دان ہو جائے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب دیدار ہو جائے تو سوال اور ماضی کے تمام واقعات کا حال بند ہو جائے۔ اب بات سمجھ رہے، صرف ایک ہستی پیغمبروں کی بات وہ الگ، مقصد یہ ہے کہ جلوہ جب روبرو ہو تو پھر سوال ہے دنیا کیسے ہو۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ ایک شعر، اب نہ کہیں نگاہ ہے اور اب نہ کوئی نگاہ، میں کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ۔ تو وہ جو حسن ہے محبیت پیدا کر سکتا ہے، سوال کی بات یہ ہے کہ عام طور پر مطلب یہ ہے طلب جو ہے وہ ساری طلب ختم ہونے کا نام ہے۔ دیدار کا مطلب کیا ہے؟ طلب ختم ہوگی، اب مانگنا نہیں۔ جنت میں جا کے کوئی شخص اللہ کے روبرو ہو گئے تو سوال کر دے کہ جناب میں تو چیزیں چھوڑ رہا ہوں پیچھے دنیا میں، وہ میرا سامان منگوا دو۔ نہ وہ اللہ ہے، نہ تم بندے ہو، نہ وہ جنت ہے۔ یہ تینوں باتیں آپ کے اللہ کے، اللہ ہے تو پھر وہاں سوال کی بات نہیں، دیدار ہے۔ بندہ ہے تو پھر دنیا کی خواہش کی بات نہیں ہے کہ یہ تو کوئی اور ہے کہ یہاں ہماری چیزیں رہ گئی دو چار چیزیں نا۔ تو جنت کا مطلب کیا ہوا؟ جنت میں جانے کا ایک تجربہ ہے۔ جنت میں وہ شخص جا سکتا ہے، سارے جائیں دعا کرو کہ جو نہیں جانا چاہے ان کو بھی لے جائے، لگی ان کی کوئی جنت ہوتی ہے، سب کو لے جائے۔ لیکن میں ایک بات ہوں کہ وہ آدمی جنت میں جانے کا اہل ہے جس کو نہ ماضی کی بد پریشانی ہو نہ مستقبل کی پریشانی، حال کے اندر عبادت کے لمحے موجود، جنت اس کی ہے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد کسی ماضی کا خیال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد فردر مستقبل اور کوئی نہیں۔ جنت کا لمحہ وہی ہے۔ یہ دیکھو ایک اور اس نقطے کو بھی آپ اسٹڈی کرو کہ جنت میں جب آدم علیہ السلام اپنی تنہائیوں میں لطف لے رہے ہیں، ایک خواہش کا پیدا کرنا موجود ہوا اور جنت ہاتھ میں نہیں کہ ادر دین اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کے علاوہ کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو جنت ہاتھ نہیں گئی۔ جنت تمنا میں بھاگی، پہلے حاصل میں تھی، حاصل میں ایک آرزو پیدا کر دی، پھر ایک اور اللہ نے کہا کہ اور کوئی آرزو نہ کرنا کھانے پینے کی، وہ بھی ہوگی۔ یہ جنت کی اہلیت میں رہی۔ اب اہلیت یہ ہے کہ جنت کی اپنی نہ کرو تو جنت میں اس دنیا کی آرزو نہیں ہوگی، اس دنیا کے واقعات نہیں ہوگی، اس دنیا کے لوگ آپ کو مل سکے، وہ اس کیفیت میں ایسے ہوں گے کہ کھانے کی اشیاء ہوں گی لیکن کھانے کی اشتہا نہیں ہوگی، ایسی اشتہا جیسے یہاں ہوتی ہے۔ کیونکہ ان آدمیوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنت اور دوزخ، اس لیے آپ کسی دماغ میں سوچیں گے، ورنہ وہ دماغ اور ہوگا، وہ کیفیت اور ہوگا، جیسے زندگی میں ہو جاتی ہے۔ ہم کو جس چیز کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کو آپ ایک خیال میں چھوڑ دیتے ہو، آپ کا کوئی خیال کسی اور خیال کو کاٹنے والا ہمیشہ ہوتا ہے، آپ خود ہی آپ کے خیال کو کاٹتے ہو۔ کل تک آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ یوں ہے، اب آپ خیال ہے کہ یہ یوں نہیں ہے، میرے خیال میں یہاں مکان بنا لوں، میرا خیال ہے یہاں مکان بنا لوں۔ ابھی حال میں ہمارے ایک دوست نے مکان بیچا ہے، مکان بنایا بھی آپ کا، اب بیچے بھی آپ، جیسے پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ مکان اچھا ہے، پھر ہمارا یہ ہے، یہ آپ کا خیال کو کاٹتا رہتا ہے۔ یہ زندگی میں ہوتا ہے۔ تو
اصل بات یہ ہے کہ وہ خیال اللہ تعالیٰ کا وہ خیال پیدا کرو جو باقی خیالات کو مدم کر دے، اور اس خیال کے ساتھ چلتے جاؤ۔ اس پر ہم یہ کہیں گے باقی زندگی میں بیلنس کر لو، ایک خیال کو ایکسس کر لو۔ آپ لوگ یہ نہیں کرتے ہو، آپ پر گھبرا جاتے پھر آرزو کے قبضے میں نہ آنا، میری نصیحت ہے۔ آرزو کو اپنے قبضے میں رکھو، میں وہ بھی منع نہیں کر رہا، ورنہ کچھ لوگ منع کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔ آرزو رکھو، ضرور رکھو۔ آرزو کا جنگل آباد کر دو، شہر آباد کر دو، شہر تمنا کر دو آباد۔ دل کو نہ بچاؤ، یہ بھی میں کہتا ہوں، رنگ بھی رکھو، خوشبو بھی رکھو، لیکن آرزو کے دام میں نہ پھنسنا۔ اگر آرزو تمہاری ڈرائیونگ فورس ہو گئی تم ہلاکت میں پہنچ جائے۔ آرزو ڈرائیونگ فورس، بندہ بھاگا چلا جا رہا ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ آرزو لیے چلی جا رہی ہے۔ اب وہ آرزو جو ہے اگر دنیاوی آرزو ہے سمجھو پھر آدمی ہلاکت کی طرف نکل۔ یہ آرزو بدلنے والی اگر ہے، دنیاوی میں ہوتی ہے جو بدلتی رہتی ہے رنگ آپ میں، کہ آج ہم مکان کے پیچھے جا رہے ہیں، کل سامان کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ آرزو ہے۔ یہ بدلنے والی آرزو جو ہے اس کے قبضے میں آنے والا انسان جو ہے وہ بڑی اذیت میں ہوتا ہے۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ آج سے مسئلہ ہے، اور وہ آج وہ ہے، آج وہ زمین کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، آج وہ مزاج کا مسئلہ ہے، وہ ناراض ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، ہزار واقعات۔ یہ ہے آرزوؤں کے فریب میں آنا۔ آرزو کا سوار ہو جاؤ۔ ایک آرزو ہے پوری ہو تبھی کامیاب ہے، ہم نہ پوری ہو تبھی کامیاب ہے، نہ پوری ہو پھر کیسے کامیاب ہے؟ کہ نیک آرزو میں مرنا ہی نیکی ہے۔ اچھی آرزو کا مطلب مرکی ہے، لہذا آرزوؤں کو نکالو دل سے۔ اور جنت جو ہے کثرت آرزو سے بچنے کا نام ہے۔ حال کے لمحے کی سرساری ہے جنت، سرابی ہے۔ اپنے حال پر مکمل راضی ہو جانا جنت کے کام نہیں ہے۔ دوزخ ہے اپنی کسی بات کو ناپسند ہمیشہ کرتے رہنا، ہر بات خواہشات کا انبار دوزخ بن جاتا ہے۔ الاؤ ہوتا ہے، الاؤ آگ ہوتی ہے، خواہشات کا الاؤ، اور کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح طاقتیں ہوتی ہیں، اب بتانے والی بات نہیں ہے، یہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سن لو، یاد رکھنا۔ طاقتیں ہوتی ہیں نورانی، طاقتیں ہوتی ہیں ناری، طاقتیں ہوتی ہیں نوری، میں کہنا چاہتا ہوں نوری ناری، زمینی طاقتیں ہیں، ہوائی طاقتیں ہیں، ایریل طاقتیں۔ یہ سب طاقتوں کے باقاعدہ فنکشن ہیں۔ زمین کی روح کا اپنا فنکشن ہے، اب سن رہے ہیں بات، ہوا کی روحوں کا جو ہے پوری ان کے اپنے فنکشن ہے، پانی کے روحوں کا الگ فنکشن ہے۔ اس طرح آتش، میں آتش سے پیدا ہوا وہ الگ کہانی ہے، کچھ نار سے پیدا ہونے والی مخلوق کا الگ کہانی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی طاقت کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ہوا کی طاقت یا ہوائی مخلوق کی طاقت، تو خواہش کے پر لگ جائیں اور پھر آپ کے لیے واپس آنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح آتشی طاقتوں سے بچو تو وہ نقصان پہنچائے گی، جنات وغیرہ، اس کا بھی نقصان ہونے کا بہت اندیشہ ہے۔ یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن مجھے بھی کہنا چاہیے، اور کون جائے گا، اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ سب سے اچھی طاقت یہ ہے کہ خواہش رکھنی بھی ہے، یہ میں یاد کرتا ہوں کسی بندے سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، یہ اجازت ہے، یہ خواہش نقصان نہیں پہنچائے، خالی مطلب آفس صاحب کو سلام کرتے چلے جائے گا، چلو خواہش اچھی ہے۔ اشیاء کی خواہش جو ہے یہ نقصان پہنچائے گی، مخلوقات کی خواہش آپ کو نقصان پہنچائے گی، جنات کی خواہش آپ کو نقصان پہنچائے گی، مستقبل بینی کی خواہش یعنی دیکھنے کی خواہش یہ نقصان پہنچائے گی، ماضی کی حسرت کی خواہش نقصان پہنچائے گی، جھوٹی قسم کھانے کی خواہش نقصان پہنچائے گی، کسی انسان کو غلط پریمیسز میں کنونس کرنے سے نقصان پہنچے گا۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے جو میں نے کہا دیا، غلط ماحول میں کنونس کر دو اپنی قوت خیال سے، قوت بیان سے، اور اپنے قوت بازو سے بات رکھا، کہتا ہے دیکھو میں یہ تمہارے ساتھ جو آپس کا وعدہ کر رہا ہوں یہ جھوٹا وعدہ ہے، حالانکہ وہ سچ بول کے کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ قسم کو استعمال کرنا
جھوٹے وعدے کو قائم رکھنے کے لیے یا جواز پیش کرنے کے لیے اللہ کو استعمال کرنا، جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے یہ سزا ہے۔ یہ بات میں بیان نہیں کرتے تو مجھے پتہ چلا ہے، اطلاع مل گئی ہے کہ بات بیان نہیں ہوئی ہے، بات اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ بات دوبارہ بات کر رہے ہیں۔ جھوٹ کے معاہدے میں کسی شخص کو اپنے ساتھ انٹینگل کرتے وقت اور طاقت سچ کی استعمال کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ کسی شخص کو جھوٹی محبت کے دعویٰ دینے کے لیے کرنے کے لیے سچے خدا کو قسم کھانا یہ دھوکہ ہے۔ جھوٹے سفر میں لے جانے کے لیے اور سچے قرآن کا واسطہ دینا جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ ایک تو آپ لوگ بالکل نہیں کرو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی جھوٹے خیال کو، جھوٹے الائنس کو، جھوٹے واقعات کو، جھوٹے وعدے کو، جھوٹی دنیا کو کنوینس کرنے کے لیے، یہ جھوٹے خیال کو رائج کرنے کے لیے سچ کا کبھی جواز نہ پیش، سچے خدا کی قسم میں کھانا جھوٹے مول کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں یہ ایسا واقعہ ہوگا، جبکہ یہ تمہاری ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ بڑی عبرت بنتا ہے۔ شاید میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شاید میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، کہ قسم کھا کر جھوٹی نیت کو قائم رکھنے کے لیے سچی قسم کھانا یہ بڑی عبرت ہے۔ کبھی آپ سچے نام کی قسم کھانا، کہتا سچ کی میں نہیں قسم کھاتا، جھوٹ بول رہا ہوں، دیکھو تم پکڑ لو، یہ اچھی بات ہے۔ سچ کے مقام پر کبھی جھوٹا کام، جھوٹ کے مقامات بڑے ہیں، کلبیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، زندگی میں اور موجود ہے۔ جھوٹ بولنے میں پابندی تو کوئی نہیں، پابندی یہ ہے کہ سچ کے مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا، پابندی یہ ہے سچ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ نہ بولنا۔ میرا مطلب یہ ہے، اب میں بات کرنے کا کیا بات ہوئی، سچ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہ بولنا، سچے قسم کھا کے جھوٹا وعدہ نہ کرنا۔ تو یہ ہے جنت کی بات۔ جنت کیا ہوا؟ مقام رضا۔ جنت کیا ہے؟ مقام رضا اور مقام دیدار حق۔ یہاں نصیب ہو جائے تو یہاں ہے، وہاں نصیب ہو جائے تو وہاں ہے۔ اور دوزخ جو ہے یہ شاید مقام تصرف ہو، شاید ہو، لیکن جنت جو ہے نا یہ ایسے کوئی بازی کی یاد نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ بندے نے ایسا مقام ہی رکھا ہے آپ کو سرکار کرنے کے لیے۔ جنت کا سفر یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے اس کی آگے ہی شروع ہو جاتی ہے۔